دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہماری پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ اتہاس کے کسی انسان کو فالو کیا جاتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ مشہور پیغمبر یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت کے ہماری دنیا کے آبادی کے حساب سے جو دو سب سے بڑے مذہب ہیں، یعنی جو دو سب سے بڑے ریلیجن ہیں جن کو عیسائی اور اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے، ان دونوں ہی ریلیجنز کے لوگ نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھتے ہیں بلکہ ان کو فالو بھی کرتے ہیں۔ ہاں، وہ بات الگ ہے کہ دونوں ہی مذہبوں کے لوگوں کے بیچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری الگ الگ رائے بھی پائی جاتی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ دونوں طرح کے لوگ اپنے اپنے حساب سے یعنی الگ الگ طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں۔ دوستو، جس طرح سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بالکل اسی طرح سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا آخری نبی مانا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے حضرت عیسیٰ کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ اور جہاں تک سوال پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے تو ان کا تعلق تو بنی اسرائیل سے تھا ہی نہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیچ کا جو دور ہے وہ لگ بھگ اتہاسکاروں کی طرف سے 500 سال کا بتایا جاتا ہے، اور ان 500 سالوں میں اس بیچ میں کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز کسی دور میں بنی اسرائیل قوم میں حضرت عمران بن ہاشم نام کے ایک نیک اور پرہیزگار انسان ہوا کرتے تھے۔ ان کے حد سے زیادہ نیک اور عبادت گزار ہونے کی وجہ سے ہی قوم بنی اسرائیل کی نماز کی جو امامت تھی وہ بھی ان کی ذمہ داری میں ہی آ چکی تھی۔ اس کے علاوہ ان کی جو وائف ہوا کرتی تھیں وہ بھی بالکل اپنے شوہر کی طرح حد سے زیادہ پارسا اور نیک ہوا کرتی تھیں۔ یہ دونوں ہی میاں بیوی مشہور پیغمبر یعنی کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوا کرتے تھے، مگر ان دونوں کے لیے پریشانی کی بات یہ تھی کہ ابھی تک ان کے گھر پر کوئی بھی اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کی جو وائف تھیں وہ ہمیشہ پریشان رہا کرتی تھیں اور اکثر عبادتوں کے بعد خدا سے اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرتی تھیں اور پھر اس دعا کے قبول ہونے کا انتظار کیا کرتی تھیں۔ ایک دن کی بات ہے کہ جب یہ اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی ہوئی تھیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنی چونچ کے ذریعے سے کھانا کھلا رہا ہے۔ یہ چیز ان کے دل پر جا کر لگی اور ایک بار پھر سے اسی حالت میں ہی ان کو اپنے پاس اولاد نہ ہونے کا ملال ہونے لگا۔ ایسی حالت میں ہی انہوں نے خدا سے دعا کی اور خدا نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد ہی ان کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ شاید اب وہ امید سے ہو چکی ہیں، یعنی اب وہ حاملہ ہو چکی ہیں۔ صاحب اولاد ہونے کے احساس سے یہ اتنی زیادہ خوش ہوئیں کہ انہوں نے فوراً یہ نظر مان لی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی وہ ہمیشہ مسجد اقصیٰ کی خدمت میں لگا رہے گا۔ مگر افسوس، بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے شوہر یعنی حضرت عمران کا انتقال ہو گیا، اور کچھ دنوں کے بعد جو بچہ پیدا ہوا وہ دراصل ایک لڑکی تھی۔ ویسے تو ایک لڑکی بھی ان کے لیے کسی ایک لڑکے سے کم نہیں تھی، مگر ان کو افسوس اس بات کا تھا کہ آخر اب ان کی نظر کیسے پوری ہوگی، کیونکہ وہ سوچ رہی تھیں کہ آخر ایک لڑکی مسجد اقصیٰ کی خدمت کیسے کرے گی۔ مگر لڑکی پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو جو ملال ہوا تھا وہ خدا نے یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ ہم نے تیری لڑکی ہی قبول کر لی، اور اس لڑکی کی وجہ سے ہی تیرا خاندان بھی معزز اور مبارک قرار پایا۔ دوسری طرف حضرت عمران کی بیوی نے اپنی اس بیٹی کا نام مریم رکھا اور خدا سے یہ دعا کی کہ میں مریم کو اور اس کی آنے والی اولادوں کو شیطان کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فی الحال دوستو، وہ چھوٹی بچی یعنی حضرت مریم جب سمجھداری کی عمر کو پہنچی تو یہ مدعا اٹھا کہ آخر مقدس ہیکل کو کس کی ذمہ داری میں دیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے مقدس ہیکل کے کاہنوں کی تو یہی خواہش تھی کہ ان کو حضرت مریم کی سپردگی میں دے دیا جائے، مگر فیصلہ حضرت زکریا علیہ السلام کے حق میں ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ حضرت مریم کی خالہ کہ جن کا نام عیشا تھا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نکاح میں ہوا کرتی تھیں، لہٰذا جب مقدس ہیکل کی پوری طریقے سے ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس آ گئی تو انہوں نے بھی حضرت مریم کا احترام کرتے ہوئے ہیکل سلیمانی کے بالکل قریب میں ہی بنا ہوا ایک کمرہ خاص انہی کے ہی سپرد کر دیا تھا، تاکہ حضرت مریم اپنے اس پرسنل کمرے میں رہ کر خدا کی دن بھر عبادت کر سکیں اور رات ہونے پر ان کے مکان پر واپس آ کر یعنی اپنی خالہ یعنی عیشا کے ساتھ سو سکیں۔ فی الحال حضرت مریم دن و رات خدا کی عبادت میں اور مقدس ہیکل سلیمانی کی خدمت میں گزارا کرتی تھیں۔ دھیرے دھیرے وقت گزرا اور وقت کے ساتھ ساتھ پوری قوم بنی اسرائیل میں حضرت مریم ایک حد سے زیادہ نیک اور پرہیزگار عورت کے طور پر مشہور ہونا شروع ہوئیں۔
ایک وقت وہ آیا کہ جب پوری بنی اسرائیل قوم میں حضرت مریم کی پرہیزگاری اور نیکی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ حضرت مریم کے خالو یعنی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کبھی کبھی جب بھی حضرت مریم کے کمرے میں جایا کرتے تھے تو وہ کچھ ایسے پھلوں کو پایا کرتے تھے کہ جن پھلوں کا اس وقت سیزن بھی نہیں چل رہا ہوتا تھا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ سبھی پھل پوری طرح سے بالکل تازہ ہوا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں جب وہ حضرت مریم سے پوچھا کرتے تھے تو وہ جواب دیا کرتی تھیں کہ یہ سب کچھ میرے اوپر میرے رب کے فضل سے ہے، اور یقیناً وہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق عطا کرتا ہے۔ انہی تمام چیزوں کی وجہ سے ہی حضرت زکریا علیہ السلام بھی سمجھ گئے تھے کہ حضرت مریم کوئی عام عورت نہیں ہے۔ فی الحال دوستو، وقت گزرا اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ دن بھی آ گیا کہ جب ایک دن حضرت مریم دستور کے مطابق تنہائی میں یعنی بالکل اکیلے عبادت میں بزی تھیں۔ عبادت کرتے وقت ہی اچانک سے اللہ کا ایک فرشتہ یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں ان کے سامنے نمودار ہوئے۔ ایک اجنبی انسان کو اپنے سامنے بغیر کسی پردے کے دیکھ کر حضرت مریم گھبرا گئیں، اور گھبراتے ہوئے انہوں نے فوراً اس فرشتے سے کہا کہ اگر تجھ کو ذرا بھی خدا کا خوف ہے تو میں خدا کا واسطہ دیتے ہوئے تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ اس پر فرشتے نے جواب دیا کہ اے مریم، خوف نہ کھاؤ، میں کوئی انسان نہیں بلکہ خدا کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، اور تم کو تمہارے بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اس پر حضرت مریم نے حیران ہو کر پوچھا کہ بھلا میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے تو نہ نکاح کیا ہے، نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں، اور نہ ہی ابھی تک کسی مرد نے مجھ کو ہاتھ لگایا ہے۔ اس پر فرشتے نے جواب دیا کہ میں تو تیرے خدا کا قاصد یعنی کہ سندیش لانے والا ہوں، اور اس نے مجھ سے ایسا ہی کہا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں تجھ کو اور تیرے بیٹے کو اپنی پوری کائنات کے لیے اپنی قدرت کاملہ کا نشان بنا دوں۔ اے مریم، اللہ تجھ کو ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے کہ جس کا نام مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہوگا۔ وہ بچپن میں ہی لوگوں سے باتیں کرے گا اور اپنے بڑھاپے کے ابتدائی دور کو بھی پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب عطا کرے گا اور اس کو حکمت سکھائے گا، اور اس کو پوری قوم بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث کرے گا۔ یہ خدا کا قانون قدرت ہے کہ وہ جس چیز کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو اس کا صرف حکم دیتا ہے، لہٰذا یہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ مشہور فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کو ان کے بیٹے کی خوشخبری دینے کے بعد ان کے گریبان میں پھونکا اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ہی حضرت مریم اپنے آپ میں ایک الگ طرح کی کیفیت محسوس کرنے لگی۔ کچھ وقت اور گزرا اور جب حضرت مریم کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے تو وہ اپنی قوم میں بدنامی کے ڈر سے بہت زیادہ ڈرنے لگیں، اور یہ سوچنے لگیں کہ آخر اس بچے کی پیدائش کے بعد لوگ کس کس طرح کی ان کے اوپر تہمت لگائیں گے، کس کس طرح کے ان کے اوپر الزام لگائیں گے اور ان کے بارے میں کیا کیا کہیں گے۔ لہٰذا اسی ڈر کی وجہ سے ہی اب حضرت مریم بیت المقدس یعنی کہ جو مقدس ہیکل کا وہ پورا علاقہ تھا اس کو چھوڑ کر وہاں سے دور چلی گئیں۔ جس جگہ پر حضرت مریم گئی تھیں اس کو آج کے دور میں بیت اللحم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن حضرت مریم سخت بے چینی اور درد کی حالت میں ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے تنے کے سہارے سے بیٹھ گئیں، اور بیٹھ کر بڑے ہی دکھ کی حالت میں یہ کہنے لگی، کاش اس بچے کی پیدائش سے پہلے ہی میں مر چکی ہوتی اور لوگ مجھ کو بھول چکے ہوتے۔ ایسی حالت میں ایک بار پھر سے خدا کے فرشتے نے پکار کر کہا کہ اے مریم، غمگین نہ ہو، تیرے خدا نے چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کا تنا پکڑ کر ہلاؤ تو پکے اور تازہ کھجوریں تیرے اوپر گرنے لگیں گے، بس تو کھا اور پی اور اپنے بچے سے آنکھیں ٹھنڈی کر اور رنج و غم کو بھول جا۔ لہٰذا فرشتے کی اس تسلی بھری پکار سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے مبارک بچے کی پیدائش کی وجہ سے حضرت مریم اپنا سارا رنج و غم بھول گئیں، مگر پھر بھی ان کے دل میں یہ سوال کانٹے کی طرح بار بار کھٹکتا رہا کہ آخر میری وہ قوم کہ جو میری نیکی اور عبادت گزاری کی مثالیں دیا کرتی تھی، ان کو میں یہ کیسے یقین دلاؤں گی کہ ایک بچہ بنا باپ کے پیدا ہو سکتا ہے۔ بار بار اس طرح کے سوالوں سے پریشان ہو کر اس میں الجھے رہنے کی وجہ سے ہی خدا کا فرشتہ ایک بار پھر سے حضرت مریم کے پاس آیا اور اس نے خدا کا یہ پیغام دیا کہ جب تم اپنے لوگوں کے پاس جاؤ تو ان سے بات مت کرنا، وہ لوگ کچھ پوچھیں تو ان سے اشارے سے ہی کہنا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، اور اگر تم کو کچھ پوچھنا بھی ہے تو خود اسی بچے سے پوچھ لو۔ لہٰذا فرشتے کی یہ بات سن کر حضرت مریم مطمئن ہو گئیں اور اپنے اس بچے کو لے کر اپنے شہر کی طرف واپس نکل پڑیں۔ شہر میں جیسے ہی انٹر ہوئیں تو شہر کے لوگوں نے جیسے ہی حضرت مریم کو اس حالت میں دیکھا تو ان کو گھیرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے حضرت مریم کو گھیر کر کہا کہ اے مریم، یہ تو نے کیا عجیب کام کر دکھایا ہے، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں ایک بد چلن عورت تھی، اس کے باوجود بھی یہ تو نے کیا کر ڈالا ہے۔ لہذا حضرت مریم نے بھی خدا کے حکم کے مطابق اس بچے کی طرف اشارہ کیا
اور یہ کہا کہ جو کچھ پوچھنا ہے اسی بچے سے پوچھ لو۔ لوگوں نے بھی بڑی حیرانگی کے ساتھ یہ جواب دیا کہ آخر ہم اس بچے سے کیا پوچھیں کہ جو خود ابھی گود میں موجود ہے، مگر خدا کی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں ہی فوراً بول اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا نے مجھ کو اپنی کتاب دی ہے، مجھ کو اپنا نبی بنایا ہے اور اس نے مجھ کو مبارک بنایا ہے، چاہے میں کہیں بھی ہوں اور کسی بھی حال میں ہوں، اور اس نے مجھ کو میری ماں کا خدمتگار بنایا ہے، خود سر اور نافرمان نہیں بنایا ہے، اور اس کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے۔ جس دن کو میں پیدا ہوا، جس دن کو میں مروں گا اور جس دن کو میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جڑی یہ ساری چیزیں پوری تفصیل کے ساتھ اسلام دھرم کی سب سے پوتر کتاب یعنی قرآن کے اندر بھی موجود ہیں۔ ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بولتے ہی ان کی پوری قوم کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی عام انسان ہیں اور نہ ہی ان کی ماں یعنی کہ حضرت مریم، اور یہ بات بھی کلیئر ہو گئی تھی کہ حضرت مریم ساری برائیوں سے پوری طرح سے پاک ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا باپ کے پیدائش سوائے اللہ کے کرشمے کے اور کچھ نہیں تھی۔ اب ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جس طرح سے ہوئی تھی وہ کوئی نارمل بات نہیں تھی، اسی لیے ان کی پیدائش کی خبر چند دنوں کے اندر ہی اس دور میں پوری دنیا کے اندر آگ کی لپٹوں کی طرح پھیل گئی تھی۔ اس کو اس دور کے کچھ لوگوں نے جہاں ایک طرف خدا کا کرشمہ مانا تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگوں نے حضرت مریم یعنی ان کی ماں کے اوپر بدکاریوں کے الزام لگائے۔ RH نیٹورک کے نالجبل فرینڈز، انجیل اور عیسائیوں کی کچھ روایتوں کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی تو ایران کے مشہور بادشاہ نے آسمان کے اوپر ایک نئے اور چمکدار ستارے کو دیکھا تھا۔ جب اس نے اس بارے میں نجومیوں سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آسمان پر نکلنے والا یہ نیا اور چمکدار ستارہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہماری دنیا میں ایک بڑے اور عظیم انسان کا جنم ہوا ہے جس کا جنم ملک شام میں ہوا ہے۔ یہ سن کر اس بادشاہ نے فوراً اچھی خوشبوؤں کا ایک بڑا تحفہ لے کر اپنا ایک قافلہ ملک شام کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ اس بچے کی پیدائش سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن اکٹھی کر سکیں۔ بادشاہ کا بھیجا گیا یہ بڑا قافلہ جب ملک شام پہنچا تو انہوں نے وہاں پہنچ کر یہودیوں سے پوچھا کہ ہمیں اس بچے کے بارے میں خبر دو کہ جو آنے والے دنوں میں روحانیت کا بادشاہ بنے گا۔ یہ سن کر یہودی فوراً حیران ہو گئے اور انہوں نے اس بات کی خبر اپنے بادشاہ یعنی کہ ہیروڈیس کو دی۔ ہیروڈس کہ جس کو ہیروڈ دی گریٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس نے جب یہ خبر سنی تو وہ فوراً پریشان ہو گیا اور اس نے فوراً اس ایرانی قافلے کو اپنے محل میں طلب کیا۔ ایرانی قافلے کی ساری بات سننے کے بعد اب تو وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا اور اس کو اپنی بادشاہت بھی خطرے میں نظر آنے لگی۔ اس نے فوراً ایرانی قافلے کو یہ اجازت دی کہ وہ اس بچے کے بارے میں ساری معلومات حاصل کریں اور تفتیش کرنے کے بعد جو رزلٹ نکل کر آئے اس سے مجھ کو بھی آگاہ کریں۔ لہٰذا ایرانی قافلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیت المقدس تک پہنچ گیا۔ لہٰذا وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور ایرانی بادشاہ کی طرف سے دیا گیا خوشبوؤں کا تحفہ بھی پیش کیا۔ ایرانی بادشاہ کا پورا حال سنایا اور جاتے جاتے انہوں نے حضرت مریم کو یہ بھی بتایا کہ ہیروڈ دی گریٹ یعنی کہ ہیروڈس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن بنے گا اور وہ اس بچے کی جان لینا چاہتا ہے، اسی لیے آپ فوراً اس بچے کو کہیں محفوظ جگہ پر لے کر چلی جائیں۔ اس بات سے آگاہ کر کے وہ ایرانی قافلہ ہیروڈس کے محل میں جانے کی بجائے چپکے سے اپنے علاقے میں یعنی ایران کی طرف نکل گیا۔ دوسری طرف حضرت مریم بھی اپنے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی خاطر ان کو بیت المقدس سے لے کر اپنے عزیزوں کے یہاں یعنی کہ مصر کی طرف نکل گئیں اور اسی علاقے میں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے لگیں اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت بیت المقدس میں واپس لے کر آئی تھیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 13 سال ہو گئی تھی۔ فی الحال دوستو، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پورے اتہاس پر بنائی گئی سیریز کا پہلا پارٹ ہے جس میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے لے کر ان کی 10 سے 13 یا 15 سال تک کی زندگی کو کور کیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سے آگے کے بارے میں بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں میں کیا جھگڑا رہتا ہے۔ ان تینوں ہی مذہبوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سے مانا جاتا ہے۔ یہ بھی جانیں گے کہ آخر اس بارے میں اتہاس کیا کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا یا پھر نہیں چڑھایا گیا تھا، اور اگر نہیں چڑھایا گیا تھا جیسا کہ اسلام دھرم میں مانا جاتا ہے تو آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری اس دنیا میں کب، کیسے اور کیوں واپس آئیں گے۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کرنا اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے آگے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔